13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پر وہ حملہ کر دیا جس کی نہ صرف دنیا کو توقع نہ تھی بلکہ خود ایران بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ اس اچانک آپریشن میں ایران کے 20 سے زائد اعلیٰ فوجی افسران اور معروف جوہری سائنٹسٹ ہلاک کر دیے گئے، جبکہ ایران کا فضائی دفاع، انٹیلیجنس نظام اور سائبر سیکیورٹی مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اسرائیل کے جنگی طیارے خلیجی ممالک کی فضاؤں سے گزرتے ہوئے انتہائی خفیہ انداز میں ایرانی اہداف تک پہنچے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ کن ممالک نے درپردہ تعاون کیا۔ یہ صرف ایک حملہ ہی نہیں بلکہ ایک مکمل سیکیورٹی تباہی تھی جس نے ایران کے پورے عسکری نظام کو ننگا کر دیا۔ آخر اسرائیل کو اتنی حساس معلومات کیسے ملی اور ایران کی ریاستی مشینری ایک ساتھ اتنے محاذوں پر کیسے فیل ہو گئی؟ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ 13 جون 2025 کو الصبح اسرائیل نے غیر معمولی اور غیر متوقع فضائی حملہ کر کے ایران کے جوہری پروگرام، اعلیٰ فوجی قیادت اور حساس تنصیبات کو ہدف بنایا۔ اس آپریشن رائزنگ لائن میں اسرائیل کے 200 سے زائد لڑاکا طیاروں نے ایک منظم اور مربوط حکمت عملی کے تحت ایران کے مختلف حصوں میں 100 سے زیادہ اہداف پر حملہ کیا۔ ان حملوں میں ایران کے 20 سے 25 کے درمیان اعلیٰ ترین فوجی افسران اور کم از کم 6 جوہری سائنسدان شہید ہوئے، جن میں IRGC کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری، فضائیہ کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ اور معروف سائنسدان فریدون عباسی شامل ہیں۔ ان کی شہادت نہ صرف ایران کے عسکری نظام بلکہ اس کی خفیہ ایجنسیوں اور اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے کاری ضرب ثابت ہوئی۔ یہ حملہ ایران کے لیے ایک ہمہ جہت سیکیورٹی فیلئر تھا۔ سب سے بڑی ناکامی ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تھی، جو اسرائیل کی طویل خفیہ تیاری اور اندرونی جاسوسی کو نہ روک سکی۔ رپورٹس کے مطابق موساد کو اندرونی ذرائع سے وہ تمام معلومات حاصل تھیں جن کی مدد سے ان حملوں کو مخصوص، درست اور ہلاکت خیز بنایا گیا۔ اسرائیلی حملے کے اہداف اتنے واضح اور مربوط تھے کہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ ایران کے اندر کس سطح پر معلومات لیک ہوئی یا اس کی سائبر سیکیورٹی مکمل طور پر ہیک کی گئی۔ دوسری طرف ایران کا فضائی دفاع بھی بری طرح ناکام رہا۔ معزز سامعین اکرام، جدید روسی S-300 سسٹمز اور مقامی بیور 373 جیسی دفاعی لائنیں اسرائیلی طیاروں کی آمد کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے الیکٹرونک وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے رڈار اور کمیونیکیشن سسٹمز کو جام کر دیا، جس کے باعث حملہ آور طیارے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے اہداف تک پہنچ گئے۔ یہ فیلئر محض عسکری یا انٹیلیجنس سطح پر محدود نہیں تھا، بلکہ ایران کی سیاسی حکمت عملی بھی شدید دھچکے کا شکار ہوئی۔ ایران نے اسرائیل کی موجودہ داخلی کشمکش، غزہ میں جنگ اور امریکہ کے ساتھ تناؤ کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اسرائیل ایسا بڑا قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس خود اعتمادی یا غلط فہمی کی وجہ سے ایرانی قیادت نے اپنے کمانڈرز اور سائنٹسٹ کی نقل و حرکت میں کسی خاص احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کا فائدہ اسرائیل نے بخوبی اٹھایا۔ حتیٰ کہ بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے حملے سے کچھ دن قبل سفارتی سطح پر امریکہ سے بظاہر مصروف مذاکرات کا ڈرامہ رچایا تاکہ ایران مکمل طور پر بے خبر رہے۔ یہ حملہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل نے صرف فوجی برتری نہیں دکھائی بلکہ انٹیلیجنس، سائبر اور نفسیاتی میدان میں بھی ایران کو شکست دی۔ اس پورے آپریشن نے دنیا کو ایک مرتبہ پھر دکھا دیا کہ جدید جنگیں محض ہتھیاروں سے نہیں بلکہ دماغ، منصوبہ بندی اور اندرونی خفیہ نظام کی بنیاد پر جیتی جاتی ہیں۔ ایران کے لیے یہ لمحہ انتہائی خطرناک اور شرمناک ہے، اور اگر اس نے اپنے انٹیلیجنس، اسٹریٹجک پلاننگ اور سائبر تحفظ کو اثر و ترتیب نہ دیا تو یہ فیلئر مستقبل میں مزید بڑے نقصانات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اسرائیل نے 13 جون 2025 کو ایران پر جو زوردار اور تباہ کن حملہ کیا وہ صرف عسکری مہارت کا نہیں بلکہ سفارتی چالاکی، خفیہ معاہدوں اور فضائی حکمت عملی کا بھی شاہکار تھا۔ اس حملے کے دوران اسرائیل کے لڑاکا طیاروں نے براہ راست ایرانی حدود تک پہنچنے کے لیے مشرق وسطی کی فضا میں ایک خطرناک اور باریکی سے منصوبہ بند راستہ اختیار کیا۔ ماہرین کے مطابق ان طیاروں نے پہلے اردن کی فضائی حدود عبور کی، جس کے بعد
इराक के जनूबी इलाकों से होते हुए ईरान के मगरबी सूबा किरमनशाह और खुजिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए। बाज़ तैयारे बहीरा अहमर की जानिब से परवाज़ करते हुए सऊदी अरब के शुमाली इलाकों की फ़िज़ा से गुजरे, जहाँ से वो बराह रास्त खलीज फारिस के ऊपर पहुँचकर ईरान के जनूबी साहिली दिफा को अबूर करते हुए अहदाफ तक पहुँचे। यहाँ काबिल गौर बात यह भी है कि ये तमाम रास्ते बज़ाहिर महफूज और ख़ामोश दिखाई दिए, जो इस बात का इंदिया देते हैं कि या तो इन ममालिक की फ़िज़ा जानबूझकर खामोश रखी गई या फिर इसराइल ने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के ज़रिए राडार को अंधा कर दिया। ख़ास तौर पर उर्दन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक जो हालिया बरसों में इसराइल के साथ दिफाई और टेक्नोलॉजिकल मुआहदे कर चुके हैं, उनकी खामोशी को बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकार इसराइल की बिलवास्ता हिमायत के तौर पर देख रहे हैं। बाज़ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि इन ममालिक ने न सिर्फ इसराइली तैयारों की फ़िज़ाई राह हमवार की, बल्कि मुमकिना तौर पर रीफ्यूलिंग और नेविगेशन सपोर्ट भी फराहम की। इराक, जिसकी फ़िज़ाई खुद मुख्तारी गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से अमरीकी असर व रसूख में है, इस मामले में एक खामोश गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ, जिससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका इस पूरे हमले से न सिर्फ बाखबर था, बल्कि मुमकिना तौर पर उसकी मंजूरी भी शामिल थी। इसराइली तैयारे ईरान के हदूद में दाखिल होने तक किसी रुकावट का शिकार ना हुए, जो खुद इस बात का सबूत है कि महज इसराइल का हमला नहीं, बल्कि एक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह का मुश्तरका ऑपरेशन था, जिसके पीछे कई रियासतें और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स खामोशी से मुतहर्रिक थे।